السلام علیکم جناب، میں ہوں فرا اقرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات فرا اقرار کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنا اچھا ٹاپک انہوں نے چنا جو کہ ہماری زندگیوں میں بڑا ہی ریلیونٹ ہے۔ ہمارا لائف سٹائل تبدیل ہو گیا ہے، کب سو رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کب پی رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے باعث ایسی ایسی بیماریاں اس وقت ہم سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور کنفیوژن جو سب کے دماغوں میں ہے، چاہتے ہیں کہ دین کو فالو کریں، مذہب کو فالو کریں، دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، اس میں ڈفرینس ہمیں نہیں پتہ۔ تو قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمام تر تفصیلات اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے، آپ کیسے ہیں؟ اور یہ ٹاپک آج کا الحمدللہ رب العالمین، یہ ٹاپک بڑا کمال کا ٹاپک ہے اور آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آج ہمارے سننے والوں کو بہت سے ایسے کام ایکٹیویٹیز ملیں گی جو کرنے والی ہیں، اور جب وہ ایکٹیویٹیز انہیں پتہ لگیں گی تو انہیں پتہ لگے گا کہ ایک جو کانسیپٹ ہے کوالٹی لائف کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ نے جو بلو زونز کی بات کی تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اسے گوگل ضرور کیجیے گا۔ اچھا، یہ میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ ایک نئی ٹرم بلو زونز مارز وجود میں آ گئی، میں نے بھی سنی تو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے یہ بلو زونز؟ اچھا، بلو زونز، کیونکہ زون تو جگہ کو کہتے ہیں جی، بلو زونز بیسیکلی دنیا میں ایک خود بخود، یعنی کوئی اس میں کوئی انسانی کوشش نہیں ہے، سچ اسٹیٹ کی کوشش نہیں ہے، کسی میونسپل کارپوریشن نے ایسا نہیں کیا، کسی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، کسی اسٹیٹ نے ایسا نہیں کیا۔ کمال کا کام یہ ہوا کہ دنیا کے 5 ایسے علاقے ہیں، ٹاؤنز ہیں آپ کہہ لیجئے، اچھا، جہاں پر انسانی عمر 100 سال ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے! ان کو بلو زونز کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں بلو زونز 5 ہیں، اور یہ 100 سال کا مطلب ہے، اس میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں اور 100 سال کراس بھی کر جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم اپنے بچپن سے کہیں کہانیاں سنتے آئے اور بڑے بوڑھوں کو دیکھا، جی ہمارے گاؤں میں کوئی ہوگا، آپ کے گاؤں میں، سننے والوں کے کسی کے گاؤں میں کوئی، جی 105 سال کا ہو گیا، 103 سال کا ہو گیا، وہ ایک جو ہے نا جی، اس سے کوئی فارمولا نہیں بنتا۔ پاکستان میں بھی ایک دو جگہیں ایسی ہیں چترال والی سائڈ پہ جس پہ 100 سال کے قریب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ اس جگہ کو، چترال کو ہم بلو زون کہہ سکیں۔ یہاں پر کیونکہ زیادہ تر کی عمر 100 سال تک چلی جاتی ہے، یعنی ان علاقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے قبرستانوں میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ 100 سال کی ہیں، 100 سال لوگ یہاں زندگی جیتے ہیں۔ تو یہ بلو زونز کا کنسپٹ دنیا کے سامنے آیا۔ اب یہ جب ڈسکور ہو گئے یہ 5 بلو زونز، ان کے میں آپ اجازت دیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں۔ تو اگلا میرا سوال ہی ہے، یہ آپ 5 بلو زونز بتائیں اور راز کیا ہے؟ 100 سال کی عمر، ایوریج تو بہت کم ہے، ایوریج پر بعد میں بات کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا ایریا ہے جی وہ سارڈینیا ہے، یہ اٹلی میں ہے جی۔ دوسرا بڑا ہی فیمس ہے اوکیناوا، یہ ایک جزیرہ ہے، یہ جاپان میں ہے۔ پھر ایک جو کمال کا علاقہ ہے وہ نکویا ہے، اور یہ کاساریکا میں ہے جی۔ پھر ایک علاقہ جو ہے وہ اسکارا ہے، اور یہ گریس میں ہے جی۔ پھر لاما لنڈا ہے، یہ کیلیفورنیا میں ہے۔ یہ دنیا کی 5 جگہیں ہیں جی۔ اب اس میں سے ایک علاقے کا میں تذکرہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ سننے والے شاید اس علاقے سے واقف ہوں، وہ ہے اوکیناوا۔ اوکیناوا سے بھی کس طرح واقف ہیں؟ کیونکہ جاپان ذرا فیمس ہے، اور اوکیناوا کا نام پچھلے 5 سال پہلے جب کووڈ آیا فرا تو دنیا میں بہت ڈسکس ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوکیناوا کا کووڈ کے ٹائم پہ ایک فلسفہ تھا جو ایک کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور اسی زمانے میں 2000 کی میں بات کروں گا، 2000 جو گزرا کووڈ کا ٹائم تھا، کووڈ 19 کا ٹائم، تو اس کتاب پہ جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، جاوید چوئی صاحب نے کالم لکھا، اور اس پہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی، ایک میری بھی ویڈیو تھی، اور کئی لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا۔ اس کتاب کا نام تھا اکیگائے۔ اچھا، اکیگائے بیسیکلی ایک جاپانیز فلسفہ ہے جس کو سب سے زیادہ جاپان میں فالو کرتے ہیں اوکیناوا کے لوگ۔ پھر میں ریپیٹ کر دوں، ہم بات کریں بلو زونز کی، اور بلو زونز دنیا کے 5 وہ علاقے ہیں جہاں پر 100 سال عمر ہو جاتی ہے، اور 100 سال کی عمر ہونے والوں میں ایک علاقہ جاپان کا ایک جزیرہ ہے جس کا نام اوکیناوا ہے، اور یہاں 100 سال کی عمر تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا زندگی گزارنے کا جو بڑا بیسک فلسفہ ہے وہ دنیا میں بڑا پروموٹ ہوا ہے ایک کتاب کی وجہ سے، اور اس کتاب کا نام اکیگائے۔ اکیگائے کتنا ویسے ڈیفرنٹ نام ہے۔ اچھا، اب میں اکیگائے کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں بتاتا چلوں کہ جب یہ 5 جگہوں پہ یہ ریسرچ کی گئی، آج سے 15-20 سال پہلے ریسرچ کی گئی، تو پتہ لگا کہ یہاں پر جو زندگی گزاری جا رہی ہے وہ 100 سال تک اس لیے پہنچ رہی ہے کہ 9 کامن فیکٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو 9 فیکٹرز ہیں وہ سب کے سب
ان علاقوں میں فالو کیے جا رہے ہیں اور یہ سملر ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اوکیناوا کے اور کاسا ریکا سب جگہ کے سملر فیکٹرز ہیں. اور اس کے بعد پھر اس پہ کتابیں لکھی گئیں, بلو زونز پہ کتابیں ہیں. بلو زونز پہ ایک کمال کی مووی ہے. میں جب اس پروگرام کو ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو فرا آپ کو یاد ہوگا ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس پروگرام میں موویز بھی ریکمینڈ کریں گے کہ یار جا کے دیکھیں. اب نیٹ فلکس پہ یہ مووی پڑی ہوئی ہے اور اس مووی کا نام ہے لیو 200. میں نے تو آج ہی دیکھ لی ہے. اور اس کے 5 پارٹس ہیں, آدھے پونے گھنٹے کے پارٹس ہیں, اور یہ مووی کمال کی مووی ہے جی. میں نے تو اس کو بڑا انجوائے کیا, 2 بار دیکھا, نوٹس بنائے اور اس پہ پوڈ کاسٹ کی, اور آج ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ جوڑیں گے کہ دین اور مذہب جو ہے اس میں فرق کیا ہے. اور ہمیں یہ باتیں جو 9 پوائنٹس ہیں, یہ سب سے آج کی امیزنگ جو دوسری بات ہے, پہلی تھی بلو زونز, اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جس کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے, اس میں سے زیادہ تر جو پوائنٹس ہیں 9 میں سے وہ دین اسلام میں 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیے گئے تھے. کتنی زبردست بات ہے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو 9 فیکٹرز ہیں یہ ہم بھی جان لیں, ہمارے دیکھنے والے بھی جان لیں, تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو چلے 100 سال نہیں تو ہیلدی تو بنا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے تو ہم نے آج کا پروڈکٹ ڈیفائن کر لیا کہ ہمارے سننے والوں کو فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ فالو کرتے ہیں تو فالو کرنے کی وجہ سے ان کی عمر طویل ہو سکتی ہے, ان کی عمر صحت مند ہو سکتی ہے, یہ تادیر دنیا میں جی سکتے ہیں, تادیر اپنا کام کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. 9 فیکٹرز میں جو میں نے کہا کہ دین اسلام میں بھی اس میں سے میجورٹی پہلے سے بتائے گئے ہیں. یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتانا چاہوں گا جو ہمارے آج کے سیکنڈ ٹاپک کے ساتھ جڑتی ہے. اس پہلے والی بات کو تھوڑی دیر کے لیے پاک کر دیتے ہیں, دوسرا موضوع پھر جوڑیں گے اور سینرجائز کر کے انرجی کے ساتھ جڑتی ہے تو سینرجی بنتی ہے, اور جب سینرجی بنتی ہے تو پھر واو ہوتا ہے. پھر کیا لیجیے وہ جو استقامت میں کرامت ہے کہا جاتا ہے, پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں. سو دونوں ٹاپکس کو سینرجائز کیسے کرنا ہے. اب دوسرا ہماری گفتگو کا حصہ ہے دین اور مذہب میں فرق. ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں دین ایک الگ چیز ہے, مذہب ایک الگ چیز ہے. شاید چند لوگ جانتے ہوں لیکن زیادہ تر لوگ اندھا دھند فالو کر لیتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی سمجھتے ہیں, فرق نہیں کر پاتے. اور ایک ہی سمجھنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے فرا کہ عام طور پہ ہماری ڈکشنری میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں مذہب کے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا مذہب کیا ہے, ٹھیک ہے جی, مذہب اسلام, ٹھیک ہے جی, کرسچینٹی مذہب ہے, اس طرح سمجھ جاتے ہیں. آپ کو واضح کروں جو مذہب ہے اور جو دین ہے اس میں بالکل ایک بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہ کتنا بڑا فرق ہے ذرا سمجھیے گا. جو دین ہے وہ الوہی ہے, وہ اوپر سے آتا ہے, وہ نازل ہوتا ہے, وہ کسی صحیفے کی شکل میں, وہ کتاب کی شکل میں وہ نازل ہوتا ہے. لائک قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتاب ہے, بائبل ایک کتاب ہے, انجیل ایک کتاب ہے. یہ جو کتابیں ہیں جو اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوئیں, یہ کتابیں جو نازل ہوئیں اور اس میں جو ٹیکسٹ ہے اس سے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ پتہ لگ رہا ہے اس کو دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کتاب میں جو کچھ بتا دیا گیا وہ دین. اس کی کنڈیشن میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ انسانی علم نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے علم ہے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا جا رہا ہے کس نے, جس نے تخلیق کیا ہے, یعنی مالک کل کائنات اللہ کی طرف سے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اوپر سے وہی آئی ہے, وہی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فالو کرنا ہے اور یہ فالو نہیں کرنا. جو مذہب ہے, مذہب جو ہے اس میں انسانی ملاوٹ ہے. اچھا. اور وہ ملاوٹ کسی عقل, سمجھ, ایک عقلی ارتقاء, ایولیوشن, ٹھیک, موسمی فیکٹر, کوئی علاقہ ایسا تھا, کوئی بیلٹ ایسی تھی, کوئی دنیا کا ایسا کونا تھا کہ وہاں پر رہتے ہوئے لوگوں نے آخر کار ایک لمبے پروسیس کے بعد کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے کہ انسانوں کو یہ فالو کرنے. اچھا, جو بنانے والے تھے وہ کم عقل لوگ نہیں تھے, وہ اپنے وقت کے بڑے دماغ تھے, وہ بڑے لوگ تھے. علماء اور فقہا بھی شامل تھے. میں کہتا ہوں وہ وقت شاید علماء اور فقہا کا نہیں تھا, یعنی اس کو اس فارم میں نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن اپنے وقت کے بیسٹ برینز تھے اب کہہ لیں. وہ انہوں نے بنائے اور ہوا یہ کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فالو کرنے شروع کیے اور وہ مذہب کی فارم بن گئی. لائک جو ہندوازم ہے وہ ایک مذہب ہے, وہ دین نہیں ہے. اچھا, اگر ہم ایک لمحے کے لیے سپوز کر لیں کہ یہ دین ہی ہوگا, سپوز کر لیں کیونکہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے, میں سپوز کر رہا ہوں, کیونکہ ہم تو الہامی کتابوں, ہم تو جانتے ہیں کل کی یہ ساری ہسٹری ہے 3-4 ہزار سال کی, اس میں ہمیں جو کتابیں ملی ہیں میں ان تذرہ ان کا کر دیتے ہیں. لیکن اگر ذرا پیچھے جاتے ہیں تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ بھی دین تھے, فرض کرتے ہیں, لیکن اس میں انسانی ملاوٹ اتنی ہو گئی, وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ملاوٹ ہوئی کہ یہ مذہب بن گئے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر دین جو کہ اللہ کا دین ہے, اوپر سے نازل ہوتا ہے, اس میں اگر انسانی ملاوٹ ہو جائے, انسانی عقل کی ملاوٹ ہو جائے. اب ایک نقطہ سمجھنا, یہ مشکل بات میں کرنے لگا ہوں. جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, جو تفاسیر ساری کی ساری
وہ تشریح ہیں قرآن پاک کی، لیکن وہ تشریحات انسانوں نے کی ہیں. ہر ایک نے اپنی سمجھ اپنے زمانے کے چیلنج، اپنے زمانے کے مسائل اور اپنے فہم کے مطابق جو اس کی تشریح کی ہے وہ اس کے فہم کی شکل میں تشریحات اویلیبل ہیں. جو کتاب مجید ہے، قرآن مجید ہے، وہ الہامی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. جو تشریحات ہیں وہ الہامی نہیں ہیں. میرے ذہن میں پوائنٹ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کلام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ لیں اور خود سے اس کو اخذ کر لیں، وہ ہماری سمجھ ہے، وہ ہماری سمجھ ہے، وہ تشریح ہے، وہ کچھ بھی ہے. میں اس پہ کوئی وہ نہیں آبجیکشن نہیں لگا رہا. میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین جو ہے، قرآن جو ہے، وہ الہامی کتاب ہے، تشریحات انسانی ہو سکتی ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اس دین اور مذہب کی میں نے بات کیوں کی. اس میں بڑا ہی اہم نقطہ تھا جو میں نے پھر بلو زونز کے ساتھ جا کے جوڑنا ہے. دیکھیں جو مذاہب ہے نا، اس میں بھی ریچولز ہیں. یہ ریچولز کیا ہوتے ہیں؟ یہ روایات جو روایات ہیں، عبادات ہیں، طور طریقے ہیں، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن مذہب، یہ یاد رکھیے گا، زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ نہیں کرتا. ٹھیک، یعنی مذہب جو ہے، ایک تو فرق بتا دیا، مذہب الہامی نہیں ہوگا. انسانی کاوشیں، ایولیوشن کا پروسیس، ارتقائی مرحلے اور اپنے وقت کے بیسٹ برینز، اتنے بڑے میس کو، کیونکہ سب کے پاس عقل جو ہے اس کا بھی تناسب اتنا بہتر نہیں ہوتا. انہوں نے کوئی نہ کوئی فہم بنایا، وہ اسلوب فالو کرنے لگ پڑے اور لوگ فالو کرتے کرتے اس سے مذاہب بن گئے. دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، نازل ہوا، لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، فالو کرنا شروع کیا. اور دین میں نقطہ ذرا سنیے گا دوسرا، دین زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے. اور آخری دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار، حضور کی ذات گرامی تو آپ کی تو مثال ہی نہیں ملتی. اب یہ ذات گرامی جو اتنی مقدم اور مقدس ہے کہ اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہے، اور آپ کا جو ذات ہے وہ عملی طور پہ وہ قرآن ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے قرآن کو عملی فارم میں دیکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے میسج کو، تو حضور کی ذات گرامی کو دیکھ لیں. یہ امہات المومنین، ہماری امت کی ماں، یہ کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ نے کہہ لیجئے قرآن کو دیکھنا ہے، اس کے پریکٹیکل فارم، تو حضور کی ذات کو دیکھ لیجئے. یعنی یہ آپس میں حضور کی ذات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے سمجھنا ہے کیا؟ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، قرآن پاک کو پڑھی اور دیکھنا اس کا عملی نمونہ کیا ہے، تو حضور کی ذات گرامی. اچھا، اب یہ اتنا بڑا انعام ہم پہ ہو گیا. اب نقطہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ اس میں موجود ہے. یعنی اپنے سونا، پینا، کھانا کس طرح ہے، جاگنا کس طرح ہے، کوئی معاملہ کس طرح کرنا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، عدل میں کیا کرنا ہے، انصاف میں کیا کرنا ہے، جب امن کا زمانہ ہے کیا کرنا ہے، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، شادی کیا ہے، خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا دین نے. ایسے ہی دین جو ہے وہ آخری دین بھی ہے اور مکمل دین بھی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی آخر جب خطبہ حجۃ الوداع آیا تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو، یا وہ کوئی ایسی خیر کی چیز، ریکارڈڈ ہسٹری، دنیا کی 10,000 سال کی ہسٹری میں کوئی ایسی خیر کی چیز نہیں ہوگی جس کو مس کیا گیا ہو. اس میں ہر چیز مکمل ہوگی. میں ایک نقطہ، یہ دونوں پوائنٹس میں نے سمجھا دیے. جی، میں نے دین اور مذہب کے دو فرق بتا دیے. ایک دین الہامی ہے، مذہب ارتقاء کا پروسیس ہے. دوسرا بتا دیا مذہب ہر ایریا کو کور نہیں کرے گا، دین زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر شعبے کے ساتھ جڑی ہر مسئلے کو بھی ایڈریس کرے گا. بالکل. اچھا، جب یہ میں نے بتا دیا تو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا، اور یہ پوائنٹ کہیں بلو زونز میں بھی جا کے جڑا. اچھا، ہارٹ اٹیک بڑا بڑھ ہے. چند دن پہلے لاہور میں ایک ایونٹ تھا، اور اس ایونٹ میں ایک ہاسپٹل گجرانوالہ میں بن رہا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ اس کی چیریٹی کے لیے انہوں نے لاہور کے سارے برینز کو بلایا، لکھنے پڑھنے والے اوپینین لیڈرز کو، اور ہم سب کو بلا کے اس میں کچھ میرے بھی نقطے میں نے بھی بتائے، کچھ انپٹ دی. تو انہوں نے ایک بات بتائی جو میرے لیے بڑی الارمنگ تھی اور آپ سننے والوں کے لیے بڑی الارمنگ. انہوں نے بتایا پاکستان میں پر ڈے، ہر دن کم از کم 1,000 اموات ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں. 1,000 اموات ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں. جب انہوں نے بتایا تو ہم سارے بڑے حیران ہوئے. اور انہوں نے کہا جی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ینگ لوگوں کی ہے. پہلے ہارٹ اٹیک جڑتا تھا ایجڈ لوگوں کے ساتھ، عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ، اب ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ینگ لوگوں میں بھی کامن نظر آنے لگ پڑا. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے
اس کو کوئی ایک ٹپ مجھے آپ دے سکتی ہیں؟ یہ سننے والے ذرا سوچیں اور فرا سے ہم پوچھیں کہ کوئی ایک ٹپ بتائیے جس کو اگر فالو کیا جائے تو ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس بہت زیادہ کم ہو جاتا. میرے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ ہیلدی لائف سٹائل اور جو ابھی ہم نے کہا تھا سونے جاگنے کھانے پینے کی روٹین تباہ و برباد ہے اس کو بہتر کر لیں تو ہم شاید بچ پائیں. لائف سٹائل میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں, جی. ان میں سے کوئی ایک چیز آپ بتا سکتی ہیں کہ اگر یہ فالو کی جائے تو ہارٹ اٹیک کا چانس بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. کھانے پینے کو اگر ہم بہتر بنا لیں, اور بھی پوائنٹس ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ہارٹ اٹیک سے بچنے کا اگر کوئی ایک ٹپ ہے تو وہ کیلولا ہے. اچھا 67% چانس ریسرچ یہ بتاتی ہے ان لوگوں کا کم ہے جو کیلولا کرتے ہیں. اور کیلولا کیا آپ کئیوں کے لیے لفظ ہی نیا ہوگا, یہ میں آج کی جنریشن کا چیلنج بتاؤں کہ انہیں سنت کا بھی نہیں پتا. آج پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا کیلولا کیا. اب میں جب پاور نیپ کہوں گا تو آپ کہیں گے جی 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 وہ تو پتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں تو نئی ٹرم آ چکی نیپ چینو, وہ آپ نے میرے سے پوچھنا جب بات مکمل کروں نیپ چینو کیا ہوتا ہے. تو کیپری چینو پینے کے ساتھ اگر آپ 20 منٹ کی نیند لے لیں نا اس کے بعد آپ, تو وہ نیپ چینو بن جاتا ہے. کیا بات نیا نام ہے نیپ چینو, بالکل زبردست ہو گیا. اب جو پاور نیپ ہے, پاور نیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دن آپ نے صبح سے شروع کیا تھا اس دن میں آپ نے دوپہر کو ایک بریک لی, ٹھیک ہے, اور وہ بریک جو تھی وہ 10-15-20 منٹ کی تھی, اور اس میں آپ نے جو نیند لی ہے وہ بڑی کوئی ڈیپ سلیپ نہیں ہے. آپ نے جسٹ اپنے مائنڈ کو جو کہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہے اس کو ریسٹ نہیں مل رہا, اس کو بریک نہیں مل رہی. وہ جسم کے ٹریلینز آف سیلز کو مینیج کر رہا ہے, وہ ہارٹ کی پمپنگ کو مینیج کر رہا ہے, وہ کتنے ڈیٹے کو انفارمیشن کو مینیج کر رہا ہے, وہ کتنی آوازوں کو سن رہا ہے, وہ کتنی آوازوں پہ رسپانس دے رہا ہے, وہ ہر وقت جاگا ہوا ہے, ہر وقت ایکٹیو ہے. آپ نے اس کو بریک دے دی. جیسی بریک دی اور آپ 10-15 منٹ کی نیند لینے کے بعد اٹھے, اب یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہاں سوئیں, کیسے سوئیں. سننے والے کہیں گے جی ہم پروفیشنل ہیں. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, دنیا میں 1940 تک ایک بڑی دنیا کی آبادی کیلولا کرتی تھی, بڑی دنیا کی آبادی. آج بھی چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک کوئی نہیں ہے, باقاعدہ دفاتر میں پاور نیپ لینے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں. مجھے یاد آ گیا جب ہم چھوٹے تھے تو کلاس کے دوران کبھی کبھی ٹیچر کہتی تھی ہیڈ ڈاؤن کر لیں اور 2-4 منٹ کے لیے لیٹ لیں, تو شاید یہی بریک. ابھی بھی کوئی اگر ماڈرن اسکول ہے دنیا میں تو اس میں دوپہر کو تھوڑی سی بریک ایسی دے دی جاتی ہے. اب یہ بریک آپ نے جو لینی ہے, آپ دوپہر کی نماز پڑھ کے جائے نماز پہ لے لیجئے, آپ اپنے دفتر کی کرسی پہ لے لیجئے, آپ کہیں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں, غنودگی میں جانا ہے. وہ جو غنودگی ہے نا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانس کی حالت میں جانا ہے. آپ کا جہاں پر مائنڈ آف ہوا آپ نے اٹھنا ہے, منہ ہاتھ دھونا ہے اور دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے. یعنی کہ ڈسکنیکشن, ہمیں جو ارد گرد چل رہا ہے اس سے کوئی 10 منٹ کے لیے ڈسکنیکشن چاہیے, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں. اب اگلی بات سنیے گا, یہ سنت ہے, کیلولا سنت ہے. ہم نے محدود کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ 4000 کے قریب ہیں تقریباً, جو مختلف علماء سے مجھے پتہ لگا. اب وہ جو 4000 سنتیں ہیں اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی ہیں. اس میں کیلولا ایک اہم سنت ہے, اور حضور کی ذات گرامی نے کیلولا اس لیے بھی کیا کہ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا میں ہارٹ کی پمپنگ کا صحیح طرح نہیں پتا تھا, فزیولوجی اناٹمی کا نہیں پتا تھا, میڈیکل سائنس کا نہیں پتا تھا, تب دنیا کو دین ملا, دین آخری دین ملا, اور اس دین میں زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا چانس 67% آپ کا کم ہو جائے گا اگر آپ دوپہر کو. میں دوسرا فائدہ بتانے لگا ہوں, پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس جاؤں گا. 67% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے. بہت زبردست. دوسری بات, آپ کو اگر پرابلم ہے, ذہن چلتا رہتا ہے سونے سے پہلے, وہم کی بیماری ہے, آپ کی کوالٹی سلیپ نہیں ہے, تو دیکھا گیا, ریسرچ نے بتایا کہ پاور نیپ لینے والوں کی سلیپ بھی بہتر ہو جاتی ہے, ان کا انسومیا بھی بہتر ہو جاتا ہے, ان کو جو بار بار خدشے خیال آتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی ہیلتھ کے لیے, مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے یہ ایک نقطہ کتنا ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں واپس بلو زونز پہ. دیکھیں جب بلو زونز کی ریسرچ آئی تو دنیا میں یہ ایک, اب پھر انفارمیشن کے میں ایک نیکسٹ لیول پہ جانے لگا. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے نا وہ انفارمیشن سے بھرپور ہے, ایک ایک پوائنٹ آپ, مجھے تو لگتا ہے کاپی پینسل لے کے نوٹ کر لیں میری طرح. تو آج کے جو اگلا ایک کمال کا پوائنٹ ہے, دنیا میں جی جب 5 بلو زونز, 5 جگہیں ایسی جس میں دنیا کو پتہ لگ گیا کہ 100 سال کی عمر پائی جا سکتی ہے, دنیا کو جب پتہ لگ گیا تو پھر دنیا نے کمال کر دیا جی. کمال یہ کیا کہ دنیا میں 6 بلو زونز بنایا جا رہا ہے. یہ اسٹیٹ کی ایفرٹ سے بنایا جا رہا ہے, سوچ سمجھ کے بنایا جا رہا ہے. اسٹیٹ کی ایفرٹ, یہ کہاں پر بن رہا ہے؟ کیونکہ فارمولا مل گیا نا. جب وہ فارمولا 5 جگہوں پہ اپلائی ہو رہا ہے تو انہوں نے سوچا, دنیا کی جو ساری ہیلتھ کی آرگنائزیشنز ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے برینز ہیں, کہ کیوں نہ ان پرنسپلز کو, 9 پرنسپلز کو ہم کیا کریں,
ہم کسی طرح اٹھا کے لے کے جائیں اور کسی ایسی ایک اور سوسائٹی میں اپلائی کر کے دیکھیں. اچھا بالکل, یہ چھٹا بلو زون کہاں پر ہے اور حکومت جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے اس کو بنانے کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب, پروگرام ہے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور آج جتنی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, میرے اتنے سارے پوائنٹس نکل آئے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بلو زونز کی, دنیا میں 5 بلو زونز جہاں پر 100 سال سے زائد لوگوں کی عمر ہوتی ہے. چھٹا بلو زون انسانی کاوشوں سے بنایا جا رہا ہے, کہاں بنایا جا رہا ہے اور حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے, وہ شاہ صاحب سے ہم جانتے ہیں. جی شاہ صاحب وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. اچھا جناب والا, اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے ایک چھٹا بلو زون بنانا ہے دنیا میں, ایک ایسی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ جہاں پر ان 9 پرنسپلز کو پریکٹس کیا جائے, تو یہ پہلی بات تو آسان کام نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو جب بھی آپ نے لائف سٹائل پڑھانی ہے تو اس میں بہت کچھ سکھانا پڑتا ہے, بہت کچھ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ جی یہ دنیا میں ایک ایسا علاقہ اور ایک ایسی جگہ ڈھونڈی گئی ہے جہاں پر اب لوگوں کی پہلے ہی عمر جو ہے وہ 90 کے قریب ہے. یعنی اب دیکھیں, اب تجربہ کریں کہ 60 والے پکڑیں اور ان کو 100 تک لے کے جانا ذرا مشکل ہے, تو پہلے ہی 90 کے قریب ہے, 90 کراس کی ہوئی ہے. اور اس جگہ کا نام سنگاپور ہے. سنگاپور زبردست جی, زبردست. سنگاپور کیونکہ دنیا میں پاسپورٹ بھی اس کا دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی. دنیا میں بیسٹ جو پاسپورٹ ہے اس وقت وہ جاپان کا ہے, اور نمبر 2 پہ سنگاپور ہے. اب سنگاپور جو ہے جی, وہاں پر بھی ایک کاوش کی جا رہی ہے, بوڑھے بہت زیادہ ہیں, تو ان کو پریچ کیا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ 9 پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو سکتی ہے. اچھا میں اب واضح کر دوں, جو دین ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کو فالو کر رہے ہیں تو 23 گھنٹے فالو کریں اور 1 گھنٹے فالو نہ کریں. دین 24 گھنٹوں کو پہلے سانس سے آخری سانس, بلکہ آخری سانس کے بعد کی زندگی کو بھی ایڈریس کرتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مجھے سمجھ آ گیا, بالکل سمجھ آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, جو میں خود ہی اٹھاتا ہوں اور آپ بھی سوچیے اور سننے والے بھی سوچیں, کہ اس ملک اور معاشرے میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ اس ملک میں ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ خیر کے میسیجز جو ہیں اس ملک میں نصیحت کے کیے جا رہے ہوتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ کہہ لیجئے جتنے ختم میلاد سب کچھ بنائیے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی ذرا ہیلتھ کی حالت دیکھ لیجئے, وہ کیا ہے. یعنی یہ تصویر کا یہ رخ بھی ذرا دیکھ لیں ہم, وہ کیا ہے, انتہائی بھیانک ہے. میں آج کا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ آج بھی میں نے ایک 100 کی کلاس روم میں 100 بچے تھے, اور ان میں, اور یہ میں پہلے بڑی بار تجربہ کر چکا ہوں, اس کلاس میں نے یہ پہلا سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے, تو 50% کے ہاتھ کھڑے تھے. پھر میں نے اگلی بات پوچھی, آپ کے گھر میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کے گھر میں کوئی بلڈ پریشر کا, دل کا کوئی مریض ہے, پھر 50% کے ہاتھ کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اکنامکلی سوچیے کیا ہوا, یہ ریشو 20 سال پہلے نہیں تھی, یہ 30 سال پہلے نہیں تھی. دنیا میں ایسا کیا ہوا کہ جگہ جگہ فارمیسیز کھل گئیں, دنیا میں ایسا, اور بالخصوص پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ ہر طرف ہر گھر میں بیمار ہے. آپ سب سننے والے اپنے گھر کی ٹیبلز اور فریج کھول کے دیکھ لیجئے, وہاں پر سیرپ دوائی آپ کو ملے گی, ہر دوسرا بندہ اس نے جیب میں کوئی گولی ڈالی ہوئی ہے. کیا ہو گیا ایسا؟ تو پتہ لگا کہ ایک ایسا لائف سٹائل تھا جو نیچر کے قریب تھا, ہم نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا, تباہ کر دیا. اور وہ جو لائف سٹائل تھا وہ دین کے بھی قریب تھا. آج سے 30 40 50 سال پہلے والوں کی کوالٹی لائف اور ہیلدی لائف زیادہ تھی. آج کا چیلنج کیا ہے, آج آپ کے ینگ بچوں کو 22 24 سال میں شوگر ہونے لگ پڑی ہے, آج آپ کے 30 35 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پڑا ہے, آج جو بلڈ پریشر کی گولی ہے 35 سال کے لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں. آج 40 سال کی عمر میں مجھے کتنے میرے کلاس فیلوز ملے ہیں جنہوں نے کہا جی سٹنٹ پڑ گیا. میرے اپنے کولیگز ایسے جو 40 سال سے کم عمر تھے, ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا. بڑے ہی افسوس ہے کہ میرے اپنے. اب یہ ہوا کیا, اصل میں ہوا یہ, ہمارا فرسٹ آف آل لائف سٹائل خراب ہوا, اور اس لائف سٹائل خراب ہونے کی وجہ سے ایک جو باڈی کی کلاک تھی وہ باڈی کلاک خراب ہو گئی, اور باڈی کلاک خراب ہونے کی وجہ سے اب جسم کو تو رسپانس کرنا تھا, جب گھڑی خراب ہے تو اس نے جو رسپانس کرنا تھا وہ ٹائمنگ ساری آؤٹ ہو گئی. میں اب دوسرے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا, بلو زون کا دوسرا نقطہ ہے. بلو زونز میں حیران کن بات پتہ لگی کہ سب لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں. یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آپ حالت دیکھ لیجئے, کراچی میں دوپہر 11 12 1 بجے مارکیٹ کھلی نہیں ملتی, لاہور میں کئی ایسی جگہ جہاں پر مارکیٹ نہیں کھلی ملتی ہے آپ کو, اور رات گئے تک, اب تو گورنمنٹ نے ویسے کچھ سختیاں کی ہیں, لیکن رات گئے تک مارکیٹس کھلتی ہیں, اور صبح لوگ جو سونے کا ٹائم ہے لوگوں کا وہ 2 3 بجے کا ہو گیا رات کا, کھانے کا ٹائم جو ہے وہ بھی رات 12 بجے کا 1 بجے کا ٹائم ہو گیا. اور نتیجہ کیا, آپ کی باڈی جو ہے, آپ کسی اچھے جو لیور کا ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ لیجئے گا, کسی قابل ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی باڈی اور آپ کا لیور وہ بہترین پرفارم کرتا ہے جب آپ سوتے ہیں رات 10 بجے سے 2 بجے.
تو جو سونے کا ٹائم تھا فرا وہ تو ہم نے گزار دیا جاگنے میں اور کھانا کھانے میں. تو باڈی نے جو رسپانس کرنا تھا وہ نیچرلی بنی رات کو سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے تھا. ہم نے کیا کر دیا, الٹ کر دیا, ہم دن میں سو رہے ہیں یا دن کا بڑا حصہ سو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ جب یہ انڈو پاک میں کیونکہ حکومت تھی مغلوں کی اور ایک بہت بڑی امپائر تھی جو کہاں کابل تک جاتی تھی اور بنگال کے اینڈ تک جاتی تھی اور اتنا بڑا سائز تھا اور مغلوں نے کتنے 100 سال حکومت کی. جب یہاں پر گورا آیا اور کلونیل ٹائم شروع ہونے والا تھا تو ایک چیز نے ان کہہ لیجئے جو برطانیہ سے آنے والے تھے ان کو بڑا انکریج کیا. انہوں نے کہا جی ہم ان پہ غالب آ جائیں گے, ہم ان کو فتح کر لیں گے. اور ان کو فتح کرنا انڈو پاک کے لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے, اور بالخصوص حکمرانوں کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. آپ وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یہ ساری رات شباب و کباب کی محفلوں میں جاتے تھے ہمارے جو مغل بادشاہ تھے اور جو الٹیمیٹ ایڈمنسٹریشن تھی, اور دن کے 3-4 بجے اٹھ کے دربار لگا لیتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو صبح دفتر کھولتے ہیں, صبح ارلی مارننگ دفتر کھولتے ہیں اور دوپہر تک کام کر کے پاور نیپ لے کے 3-4 بجے تک بند. یورپ میں اور یوکے میں ابھی بھی ایسی ہے. 7 بجے مارکیٹ بند ہے, وہ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں, آپ سارے سننے والے کر کے دیکھ لیجئے. لاہور شہر میں 5 ستارہ 2-3 ہوٹلز ہیں, اسلام آباد میں بھی 2 ہیں, کراچی میں بھی 2-3 ہیں. آپ کبھی صبح اٹھ کے 6-7 بجے کے ٹائم پہ دیکھیے گا بریک فاسٹ کون کر رہا ہے, تو آپ کو 2 طرح کی مخلوقات ملیں گی. ایک آپ کو گورا ملے گا, باہر کے لوگ ملیں گے وہ جلدی ناشتہ کر رہے ہوں گے, اور دوسرا آپ کو جن کی فلائٹ ہے انہوں نے کہیں نکلنا ہے وہ آپ کو ملیں گے. ہماری پوری کی پوری قوم ان کے ناشتے کا ٹائم دیکھ لیں وہ خراب ہو گیا. اور ظلم اور ستم کیا ہوا کہ ہم نے جو باڈی کلاک تھا اس کو خراب کرنا شروع کر دیا, اور اس باڈی کلاک خراب ہونے کی وجہ سے ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہوگی فارماسیوٹیکلز کی, اور دوائیاں بکنے لگ پڑی, اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی دوائی کھا رہا ہے. آپ دیکھیں جو صحت اور شفا ہے وہ تھی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا نا, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. پھر آج کا ایک اہم نقطہ بتانے لگا ہوں. آج بہت سارے اہم نقطے ہیں, ایک پیج بھر گیا. قدرت کی طرف سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو گفٹ مفت و مفت ہر وقت آپ کو ملنے کو تیار ہیں. وہ ایک سورج کی روشنی, یہ بالکل نیچرل ہے, اور یہ بھی کوالٹی کی تب ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. اس کی بھی کوالٹیز ہیں. اس کا بیسٹ ٹائم سورج کی روشنی کو باڈی تک پہنچانے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ صبح کا. اچھا, مائیں کیا کرتی تھی بچپن میں, بچوں کو صبح کی دھوپ لگواتی تھی باقاعدہ. آج بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کو جوائنٹس ہو تو آپ اس کو سن لائٹ میں رکھتے ہیں. اچھا, دوسری چیز آکسیجن ہے, ٹھیک ہے جی. تیسری چیز جو ہے وہ پانی ہے, اور چوتھی جو کمال کی چیز ہے جو آپ کی ہیلتھ کو انشور کرتی ہے وہ نیند ہے. یعنی یہ 70% آپ کی ہیلتھ اور آپ کی لائف کو اور آپ کے لائف سپین کو جو چیز ایڈریس کرتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں. ایک سن لائٹ, دوسرا پانی, تیسرا نیند, چوتھا میں بھول گئی. آپ بھول گئی سننے والوں کو یاد ہوگا جی. تو اس میں ہم نے ایڈریس کیا سورج کی روشنی کو, ہم نے آکسیجن کو, ہم نے نیند کو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ بھی بھول گئے اور میں بھی بھول گئی ہوں, یہ دیکھیں نا. اچھا, اب اگلا کمال یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے تو مفت ملنے کو تیار ہے. مثلا دیکھیں نیند بادشاہ کے بچے کو بھی آتی ہے, فقیر کے بچے کو بھی. آکسیجن تھا, تو آکسیجن بھی ایزیلی اویلیبل ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. سورج کی روشنی سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے جی. نیند جو ہے وہ سب کے لیے. اب یہ جو نعمتیں ہیں ہم ان کو استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا, اور آپ نتیجہ دیکھیے کہ کئی طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگ پڑی ہیں. اب ایک پوائنٹ کو آگے ڈسکس کرتے ہیں جی. ان بلو زونز میں دیکھا گیا یہ سب کے سب لوگ ریٹائر نہیں ہوتے, مطلب 100 سال کی عمر میں بھی یہ ریٹائر نہیں ہوتے. یہ ساری زندگی ایک ورڈ ہے فنکشننگ, ٹھیک ہے. یہ کسی نہ کسی کام میں خود کو بیزی رکھتے ہیں, یہ مصروف رہتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اسی نقطے کے ساتھ دیکھی گئی, یہ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں. یہ اپنے کام کو کتنا انجوائے کرتے ہیں, یہ بڑھاپے تک کام کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اس کا گلہ نہیں کرتے. آئیے ذرا ہماری قوم کی حالت دیکھ لیجئے. میں نے یقین کریں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کو روتے دیکھا. اس ملک میں حیران کن بات ہے, جن کے پاس نعمتیں وہ بھی رو رہے ہیں, جن کے پاس سواری ہے وہ بھی رو رہے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. ہر بندہ پچھلے 10 سال کو دیکھے تو اس نے ترقی کی ہے, 20 سال کو دیکھے تو وہ الحمدللہ کے علاوہ آپشن کو نہیں بچتی, 30 سال کو دیکھے شکر الحمدللہ کے علاوہ آپشن نہیں بنتی. میں کہتا ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا جس علاقے سے اور جہاں پہنچ گئے ہیں, اس سارے جرنی کو دیکھیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھ سکتا کہ اللہ کے کتنے کرم, کتنے فضل ہم پہ ہوئے, ہم نے کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن آپ نا شکرہ پن دیکھ لیجئے, ہر بندہ جو ہے اس کے لیے رو رہا ہے. موجود ہے جی, میری نوکری دیکھو,
میری کار نو ویکھو, میری بیگم نو ویکھو, میرے مسئلے ویکھو, ہر چیز کا رونا. میرے پاس ایک دفعہ فرا ایک مدر آئی, انہوں نے کہا جی میرا بچے کا بڑا مسئلہ ہے, وہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی میں آپ خدا کے لیے اس کو سمجھائیں, ٹھیک کر دیں. میں کہا ہوا کیا؟ کہ جی بچہ شرارتی ہے. اچھا. میں نے کہا جی آپ اس بچے کو ذرا باہر بھیجیں. تو میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں, آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں. بچے کو باہر بھیجا, میں نے انہیں بتایا جی صبح میرے پاس ایک اسی عمر کا بچہ تھا اور اس کی والدہ نے اس کو 13 سال کا وہ بچہ تھا, اس کو 13 سال کا کرنے کے لیے زندگی ان کی ہلکان ہو گئی. کیوں؟ اس کو آٹزم تھا. وہ اتنا مشکل تھا پالنا. وہ کہنے لگی کہ میں فنا ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا محترمہ آپ شکر ادا کریں, یہ صحت مند ہے اور شرارتی ہے, آپ اس سے شرارت چھیننا چاہتی ہیں, شرارت چھینیں گی تو اس کا جو بچپنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ ذرا سوچئے گا کہ جو صحت مند نہیں ہے اور بیمار ہے اس کے چیلنج کیا ہیں, وہ کیا کچھ فیس کر رہا ہے. تو ہمارے پاس جو موجود ہوتا ہے ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے, اور پوری قوم کو گلا شکوہ شکایت کرنا, رونا دھونا اور نیگیٹیوٹی اور اس کو پھیلانا, یہ ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے. ایسے ہی ہے. مجھے لگتا ہے ہاکی نہیں قومی کھیل رہا, ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے, اور نیا قومی کھیل جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کو پھیلانا. اچھا, خود خوش بھی نہیں رہنا, کسی کو خوش دیکھ کے بھی پریشان ہو جانا ہے, اور پھر سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں. اچھا 9 پوائنٹس ہمارے پورے ہوں گے تو میں نے بڑی دیر سے سوال ایک روک کے رکھا. آپ پہلے سوال کر لیں, میں پھر پوائنٹ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ انسومنیا کا لوگ شکار ہے, رات بھر سو نہیں پا رہے, حالانکہ یہ ضروری ہے اپنے باڈی کلاک کو صحیح رکھنے کے لیے. اس کی میں بھی کافی دیر تک شکار رہی, میں نے تو حل ڈھونڈ لیا ہے, تو آپ سے بھی تھوڑی گائیڈنس لی, پڑھا بھی. تو یہ جو ہمارے تمام خاص طور پر نوجوان نسل دیکھ رہی, جن کو امی ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ اس کو رکھ دو اور سو جاؤ, اس کا کیا حل ہو, کیسے سوئیں؟ اچھا دیکھیں, ایک اس میں سے جتنے پوائنٹس ہیں نا ان سب پہ پروگرامز بنتے ہیں. جی. تو میں اس میں سے چلیں پھر ایک پوائنٹ کو پکڑتے ہیں, پھر اس پہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. اصل میں جو نیند ہے نا اس کا بڑا گہرا تعلق اس انوائرمنٹ سے اور اس حالات سے ہے, اور اس ذہنی کنڈیشن سے ہے جس میں پہلے آپ گئے ہیں اور اس کے بعد نیند نے آنا ہے. یعنی بالکل ایسی ہے جیسے جہاز کی فلائٹ ہے, اس سے پہلے جہاز ٹیکسی کرتا ہے, ٹیکسی کرتے ایک خاص پوزیشن پہ آتا ہے, اس کے بعد انجنز کو آن کیا جاتا ہے اور پھر جہاز فلائٹ لیتا ہے. نیند جو ہے وہ ایک دم سے آنے والی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے کچھ لوازمات ہیں, ایک خاص ماحول ہے, اور اس ماحول کو انشور تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ سیل فون کو استعمال نہیں کرتے. کیونکہ وجہ کیا ہے, جو ہمارا مائنڈ ہے نا فرا, یہ نقطہ بڑا اہم ہے. اگین ایک مہنگا جملہ بولنے لگا ہوں, اور اس شاید نقطے کو سمجھنے کے لیے مجھے زندگی کی 4 دہائیاں میری گزر گئیں. جو ہمارا مائنڈ ہے نا اس کا مائنڈ نہیں ہے, اس کا مائنڈ وہی ہے جو بنا دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ موبائل پکڑتے ہیں نا سونے سے پہلے, تو آپ کے مائنڈ کو یہ سگنلز اور میسج آتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ہے یہ دن ہو چکا ہے, تو نیند دور چلی جاتی ہے. نیند کے لیے تو لائٹ نہیں چاہیے نا, ہماری جو ایک وہ کہہ لیجیے نیند کی حالت ہے, سب سے پہلے جو ایک نیند کی حالت ہے وہ 9 ماہ ہے, وہ بھی ایک ایسی جگہ جو اندھیرے کی حالت ہے. اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ سوتا ہے, وہ بھی اس کی میڈیکل ریزن ہے, اس کو کبھی ڈسکس کریں گے. تو انسانی جو ذہن ہے اس کو نیند جب چاہیے ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی خاص ماحول, خاص جگہ کو تلاش کرتا ہے. اب اگر موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے کرتے آپ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں, تو تادیر آپ کا ذہن جاگا رہتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ آخر میں ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹی وی دیکھنے والے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ ٹی وی میں انگیج ہو جاتا ہے, اور سونے کے بعد بھی جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ تادیر چلتا ہے. آپ یاد کیجئے کئی بڑے بوڑھے ہمارے جو تھے وہ کہتے تھے کتاب پڑھ لو. ایسا ہی ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ کتاب جو تھی نا وہ پھر بھی اس کا ایک ہیلدی ایفیکٹ تھا, وہ اس میں اٹینشن انجننگ نہیں تھی. اس میں سیل فون میں اٹینشن انجننگ ہے. اٹینشن انجننگ کا مطلب ہے اس کی چیزیں ایسی ڈیزائن ہے, لائک ریلز, لائک کوئی پوسٹ, لائک کوئی یوٹیوب کی ویڈیو, وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے کہ اسے دیکھنے والا فوری طور پہ اس انگیج ہو جاتا ہے, اس کی اٹینشن ساری کی ساری وہ لے لیتی ہے, اور اس انگیجمنٹ کی وجہ سے, اٹینٹیوٹی جاگنے کی وجہ سے نیند پھر کیا ہوتی ہے, دور چلی جاتی ہے. لہٰذا سونے سے پہلے کم از کم 1.5-2 گھنٹہ پہلے آپ کو سیل فون چھوڑ دینا چاہیے, اور ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ٹی وی تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اس ٹائم پہ. کتاب پڑھ لیں یا میڈیٹیشن بڑا ہیلپ فل ہوتی ہے. آپ بریک لیں, نماز پڑھیں, 2 نفل پڑھیں, وضو کریں, اس کے بعد سوئیں. آپ بڑا ہیلدی ہے کہ آپ کوئی بیڈ ٹائم سٹوری سن لیں, بے شمار آڈیو. اچھا آڈیو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے جی, یہ بھی بتا دوں آپ کو. اگر آپ اچھی کو آڈیو سن لیتے ہیں, آپ کو تلاوت سن لیتے ہیں, آپ کہہ لیجئے کوئی ایک ہیلدی چٹ چیٹ ہے آپ کی, یہ کوئی اچھا کپل ہمیں سن رہا ہے, اللہ کرے سب اچھے کپل بن جائیں, اور جو کپلز ہیں وہ آپ کی ہیلدی چٹ چیٹ ہے, آپ کی بات چیت ہے, اور آپ کی سرگوشی ہیں, جو کہ ایک بڑا پیارا ورڈ ہے اردو کا, سرگوشی. سرگوشی جو ہے وہ آپ کی بڑی کم آواز میں کمیونیکیشن ہے, اور وہ بڑی کوالٹی کی کمیونیکیشن ہے.
وہ بھی آپ کو کمفرٹیبل کر دیتی ہے. اب دنیا میں دیکھیے جو سلیپ میوزکس آ چکے ہیں, یوٹیوب پہ ڈھیر لگا ہوا ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں صرف آپ ہینڈ فری لگائیں, میوزک سننا شروع کریں, آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بڑے آرام سے الفا اسٹیٹ میں جائے گا, غنودگی کی حالت میں جائے گا, ٹرانس میں جائے گا, اور اس کے بعد بڑے آرام سے وہ نیند میں چلا جائے گا. سو یہ سارے کے سارے جو لائف سٹائل کے مسائل ہیں وہ جاگنے لگ پڑے, پرووک ہو گئے. اب آ جاتے ہیں ایک اور نقطہ جی جو ہمیں ملا, بلو زون. جو بلو زونز ہیں اس میں انہیں ایک بات پتہ لگی کہ یہ سب کے سب جو کھانا کھاتے ہیں وہ نیچرل ہے, اور اس نیچرل کو, یہ دو ورڈز دنیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ پڑے ہیں کووڈ کے بعد, کیونکہ ہیلتھ لوگ کانشیس ہو گئے, ہیلتھ کے حوالے سے اتنے کانشیس ہوئے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہوتا ہے پیور اینڈ نیچرل, آرگینک, اس طرح کے ورڈز آ گئے کہ یار میں تو اب آرگینک ہی دیسی کھا رہا ہوں جی, دیسی چیزیں. دنیا وہ بیک ٹو جا رہی ہے, نیچر کی طرف واپس جا رہی ہے کہ وہ فطرتی جو چیزیں تھیں, قدرتی جو چیزیں تھیں وہ زیادہ بہتر تھیں. مثلا قدرتی فطرتی قریب چیز جو تھی نا ہمارا بچوں کے ٹفن میں ہوتی تھی چوری, بچپن یاد دلا دیا آپ نے, مرنڈا. ٹھیک, اچھا آج میں فرائی آئٹمز ہیں جن کو کہہ لیجئے وہ فریج میں سے نکال کے, جس میں پریزرویٹیوز ہیں اور وہ سارے کینسر کاز ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بچوں میں کینسر کامن ہونے لگ پڑا. یہاں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بڑی معذرت کے ساتھ بریک پر ہم نے جانا ہے, وہ ہماری ایک ٹیکنیکل ضرورت ہوتی ہے. جناب بریک پر جاتے ہیں, جلدی سے واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بلو زونز کی, جہاں پر لوگ 100 سال تک بھی زندگی حاصل کر لیتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آرگینک اور پیور چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے ویسٹ میں, اور خاص طور پر ان بلو زونز کے اندر. تو شاہ صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پیور اور اوریجنل چیزیں ہیں کیسے وہاں پر استعمال ہوتی ہیں. اچھا اب دیکھیے, ہمیں پہلے اس سارے کچھ بڑے بڑے پھر فلسفوں کو سمجھنا پڑے گا. میں پھر کہوں گا کہ آج کا پروگرام کو 10 پروگراموں کے برابر ہے اگر اس کی تشریح کی جائے کہ کیا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. دنیا میں جو پروسیس فوڈ ہے یہ پوری کی پوری انڈسٹری 100 سال میں کھڑی ہوئی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. 100-125 سال میں پروسیس فوڈ کی انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. پروسیس فوڈ کا مطلب کیا ہے, کیونکہ دنیا کی آبادی بڑھ گئی, لہٰذا کسی نہ کسی میکانزم سے اور کسی کہہ لیجئے انڈسٹری کے ذریعے اور کسی ایک بایو انجینئرنگ کے ذریعے اور کسی ٹیکٹس کے ذریعے اور فرٹیلائزرز کے ذریعے ہم نے چیزوں کو, جو کھانے والی چیزیں تھیں, ان کی مقدار کو بڑھا لیا. ٹھیک ہے جی. دنیا میں سب سے پرانی کھاد وہی تھی جو نیچرل کھادیں اویلیبل تھیں, وہ جانوروں کا فضلہ تھا یا اس طرح کی چیزیں تھیں جو استعمال ہوتی تھیں, یا سڑے گلے پتے تھے جو استعمال ہوتے تھے. اور یہ اتنے پرانے کنونشنل میتھڈ تھے کہ اس سے پیداوار تو کم ہوتی تھی لیکن جو چیزیں بنتی تھی وہ انتہائی نیچرل ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان علاقوں میں پاکستان کے چلے جائیں جہاں پر نیچرل کو چیز بن رہی ہے, لائک آپ نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں جہاں سیب اویلیبل ہے, کشمیر میں جاتے ہیں جہاں سیب اویلیبل اور کوئی کھاد یوز نہیں ہو رہی, وہ اتنے مزے کے پھل آپ کو لگیں گے, ان کی خوشبو اتنی کمال لگے گی. اور جو فارمی ہے آج کل, یہ ورڈ آیا فارمی, فارمی دراصل جو ہے وہ ہے جو کسی پروسیس کے ذریعے چیزیں بن رہی ہیں. ان بلو زونز میں ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ سب کے سب لوگ نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, پیور چیزوں کو. اب اس میں یاد رکھیے جو پکانا ہے نا وہ بھی ایک پروسیس ہے. جی جی جی, یہ جو پکانے کا پروسیس ہے. مثلا کہا جاتا ہے, ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا وہاں پر چولہا 2 ماہ بعض اوقات نہیں جلتا تھا. اس کو بعض لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید کھانا ہی نہیں تھا نا, مثال لے لیں, ایک پہلو یہ بنتا ہے. دراصل ایسی چیزیں کھائی جاتی تھیں جو پکانے کی ضرورت نہیں تھی, پیور فارم میں اور نیچرل فارم میں. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے نا 2 ماہ تک کوئی کچھ نہ کھائے. ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک نیچرل ماڈل جو ہے وہ انسان کے قریب جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ 2 ماہ تک پکا نہیں. دراصل جو چیزیں کھائی جا رہی تھیں اور استعمال ہو رہی تھیں, میں مثال دیتا ہوں, کھجور نیچرل فارم میں اگر آپ لے رہے ہیں تو بڑی بہترین پوری مکمل خوراک ہے. پھر ستو, ٹھیک ہے جی, جو باجرا, یہ کتنے ایسے آئٹمز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ ان کو استعمال کر کے کھا سکتے, پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ مثالیں. جب ان بلو زونز میں دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے 95% لوگ وہ ہیں, یہ بڑے دھیان سے سننے والا نکتہ ہے, جو ویجیٹیبلز کو استعمال کرتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے. 95% لوگ, 5% اس میں ملے جو گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو انڈینز ہیں ان کے ہاں شاکاہاری اور ساری یہ باقاعدہ جو ہے وہ کنسیپٹ پائے جاتے ہیں. اچھا اب یہ جو پیور اور آرگینک ہے, اس کی ایک بڑا بہترین ورڈ قرآن پاک میں موجود ہے, جس کو اگین ہم وہ نام تو رکھ لیتے ہیں, لوگوں کے نام میں نے دیکھے ہیں لیکن ان کو معنی نہیں پتا کہ اس کے اصل معنی اور یہ کس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک میں ڈسکس ہوا ہے. اور وہ ورڈ ہے طیب کا. ٹھیک ہے جی, حلال اور طیب کا. حلال ہے جو جائز ہے, ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں. طیب ہے
کسی بھی کھانے والی چیز کی اوریجنل فارم جو قدرت نے بنائی ہے، یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نیچر کی طرف سے جو سیب ہے وہ آپ کو ملا ہے، وہ طیب حالت میں ہے، لیکن جب آپ اس کا جیم بنا لیتے ہیں تو وہ حلال تو ہے، وہ طیب نہیں رہا. میں سمجھا پایا؟ ٹماٹو جو ہے، ٹماٹر آپ کاٹتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، وہ تب تک طیب ہے، لیکن آپ اس کی ٹماٹو کیچپ بنا لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن وہ طیب نہیں رہتا. تو دیکھا گیا انٹرسٹنگ، دیکھیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلام نہیں پہنچا، لیکن یہاں پر انسانی ارتقاء اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، ان کا وزڈم کہ جن پرنسپلز کو فالو کریں ان کی عمر 100 سال تک طویل ہو رہی ہے. اور یہ 100 سال تک طویل عمر پانے والوں میں جو کامن چیز ملی ہے وہ پتہ لگا ہے کہ یہ چیزوں کو را فارم میں، اوریجنل حالت میں، طیب حالت میں استعمال کرتے ہیں، نہ کہ کسی پروسیس فوڈ کو. اب دیکھیں ڈبے کا فوڈ، پروسیس فوڈ، ٹھیک ہے جی، کوئی کیمیکل مل گیا، پرزرویٹو ڈال دیا گیا تو وہ نیچرل نہیں رہا. ایون کہ آج تو نیچرل پیور کو ڈھونڈنا ہی بہت ہی بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ٹاسک ہے. اور اب تو کتنے برانڈز ایسے آئے ہیں جو نیچرل پیور پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو گندم ہے یہ نیچرل ہے، یہ اصل گندم ہے، یہ جو گندم ہم کھا رہے ہیں وہ اس حالت میں ہی نہیں ہے جو ہم کھا سکیں. آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ سب کے سب لوگ کیونکہ نیچر کے قریب رہتے ہیں تو ان کے ہاں جو بچے ہیں، یعنی یہ جب بوڑھے تھے، اگر پیچھے جائیں تو یہ جب بچے تھے تو ان کی جو نرچر تھا اور ان کا جو ذہنی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ ہول برین تھی. وہ کس طرح سے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آپ نے ورڈ سنا ہول گرین؟ بالکل سنا ہے. ہول گرین کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا ویسے جس میں آپ نے آٹے کو چھانا نہیں، تو آپ نے وہ پورا آٹا اگر استعمال کیا وہ ہول گرین ہے. اور آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے اس میں فائبر بھی ہے اور اس میں نیوٹرینٹس، اس میں تمام چیزیں، منرلز پورے ہیں اس کو. اور پھر سنت ہے، کمال کی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا. حضور کی ذات گرامی نے جو کائنات کا ساری عقل اور وزڈم ہے، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے سرکار دو وسلم نے ڈسکس کیا، بتا دیا ہے، اور احکام ہمارے پاس آ گئے سنت کی شکل میں، سیرت کی شکل میں. وہ چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا. ہول برین، ہول گرین، یہ قریب قریب ورڈ ہے نا. ہول برین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ایک کمال کا گفٹ عطا کیا برین، وہ فلی آپ استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی نرچر ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پہ استعمال نہیں کریں. اب آپ کی جو تعلیم کا پورا نظام ہے یہ ہول برین لرننگ کو انکریج نہیں کر رہا. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں کہ اس برین کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے یادداشت، ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیلنگ، ایک ڈپارٹمنٹ ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایک ڈپارٹمنٹ اینالائز کرنا، ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسیس کرنا، ایک ڈپارٹمنٹ ہے کمپیریزن کرنا. اس طرح کئی ڈپارٹمنٹس ہیں برین کے. ہمارا پورا تعلیم کا نظام جو ہے وہ آپ کو صرف رٹا لگانا، یاد کرنا، اس کو ریٹین کرنا اور اس کو ڈیلیور کرنا ایگزامز تک، اس پہ چلا رہا ہے. ہول برین کا مطلب ہے وہ تمام کی تمام جو برین کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرنا. اچھا یہ قدرتی طور پہ کیسے ہوتی ہیں؟ ذرا یہ بڑا اہم نقطہ، پھر ایک اہم نقطہ آنے لگا. دیکھیں ہم بچپن میں تھے نا، جو وہ ٹاٹوں پہ پڑے بچے تھے اور گاؤں والے بچے تھے، ہم کہتے تھے وہ زیادہ کامیاب ہے. وہ شہروں کے بچوں کا مقابلہ کرتے تھے، شہروں کے بچے پیچھے رہ جاتے تھے، وہ آگے نکل جاتے تھے. ان کے اندر لرننگ کا جذبہ زیادہ تھا، ان میں انڈرسٹینڈ کرنا، ان کا اینالائز کرنا. وہ سادہ ہونے کے باوجود انتہائی ذہین تھے. وجہ کیا تھے؟ مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا قدرت کے ساتھ ایک رابطہ تھا. وہ نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتے تھے، وہ قدرتی فضا کو انجوائے کرتے تھے، وہ گرینری کو دیکھتے تھے. گرینری آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو گھاس ہے اور گرینری ہے وہ آپ کے لیے ایک، اس کو دیکھنا ہی آپ کے لیے صحت ہے. بالکل بالکل آپ کے ذہن کو اس سے کوئی سوتنگ ملتی ہے، سکون ملتا ہے. سو آج دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 9 پوائنٹس ہیں ان کو انکریج کیا جائے. اگر ٹائم ہے تو میں ایک اور نقطہ بتا سکتا ہوں. ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس. اگلا نقطہ اب ہم کیا کریں؟ کوئکلی بتا سکتے ہیں. کوئکلی بتا سکتا ہوں. کوئکلی اگلا نقطہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں. اور قربان جائیے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص جس نے رشتے نبھائے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. 1400 سال پہلے بھی پتا، آج بلو زونز کی ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہے. ان پوائنٹس کو، سب چیزوں کو آپ عمل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ آپ کا حامی ناصر. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام اتنا انٹرسٹنگ تھا، میں نے سارے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، آپ بھی یقینی طور پر نوٹ کر چکے ہوں گے. فالو کیجیے گا اور یہ ہمارے دین کے اور سنت کے عین مطابق ہے. اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.